کی لالچ دی، کسی نے زیور کی لالچ دی، کسی نے مال کی لالچ دی، بلکہ کبھی کبھی کسی بدبخت نے شادی کی لالچ دی. کیا اس غریب کے ساتھ مصیبتیں اٹھا رہی ہے؟ میرے پاس تو اتنا مال ہے، میرے پاس تو اتنی دولت ہے. اور کیا اس جو ہے وہ بدصورت کے ساتھ رہ رہی ہے؟ دیکھ میں کتنا خوبصورت ہوں. یاد رکھنا یہ تقدیر کے فیصلے، قدرت کے فیصلے. اگر آپ کی قسمت میں بظاہر کوئی بدصورت، حالانکہ انسان کوئی بدصورت نہیں ہوتا، جس کے لیے قرآن کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو اچھی شکل میں پیدا کیا، وہ بدصورت نہیں ہوتا. لیکن عرف میں اگر کوئی کالی رنگ کا ہے، چلیے اگر کسی کی ناک ہی چھوٹی ہے یا آپ اس کا چہرہ پسند نہیں کرتی، پہلے تو آپ کو حق تھا شادی سے پہلے انکار کا، لیکن اب آپ نے اس کو قبول کر لیا ہے. میری بہنوں آپ نے اس کو قبول کر لیا. اور بھائیوں اگر آپ نے کسی ہلکی شکل والی خاتون کو قبول کر لیا ہے، اب اسے دھوکہ نہیں دینا، زندگی کے مجدار میں اس کو تنہا نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ چمڑی ہی سب کچھ نہیں ہوتی، بلکہ دل کی وفا بڑی اہم چیز ہوتی. اگر کسی لڑکی کو بدصورت شوہر مل گیا، صبر کرے جنت ملے گی. کسی شوہر کو بدصورت عورت مل گئی، صبر کرے جنت ملے گی. اور کوئی خوبصورت ملے تو شکر کرے. یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، اگر آپ تھک نہیں گئے تو عرض کروں. تھک گئے آپ لوگ؟ ہاں آواز تھوڑی سی کم آئی ہے. تھک گئے آپ لوگ؟ اچھا ماشاءاللہ. یہ نہیں تھکیں گی، یہ سنیں گی، کیونکہ آج ان کے کام کی بات ہو رہی ہے، آپ کی بھی ہو رہی ہے، آپ بھی سنیے. اب موقع شادی کا ہے. ہمارے اقبال بھائی کی نواسا ہوتا ہے کیا جو بھی ہے. ہاں ہمارے اقبال بھائی بہت پرانے ساتھی ہیں، دکھتے نہیں ہیں لیکن نبی یہاں اقبال بھائی کا بھانجا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ برکتیں دے شادی کے اندر. ایک بہت بڑے فن کے ماہر تھے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم نحو میں، علم نحو میں بہت مہارت دی تھی ان کو. لیکن اب ظاہر سی بات ہے، کوئی ضروری تھوڑی ہوتا ہے کہ علم ملے تو پھر قد بھی اتنا ہی اونچا ہو، علم ملے تو چہرہ ہی اتنا خوبصورت ہو، ایسا کوئی ضروری نہیں ہوتا. اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے. تو نحوی تھے بہت بڑے، لیکن تھے بڑے کالے، رنگ بڑا پکا تھا، اور ایک دم گھٹ جس کو پکا کہتے ہیں نا، جس کو آپ لوگ اپنی زبان میں کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اپنی زبان میں؟ بلیک کو آپ اور جو ڈارک بلیک بتانا ہوتا ہے نا جی، نہیں بہت پکا رنگ، بہت پکا رنگ، گھٹ پکا رنگ، ایک دم پکا. اتنے کالے تھے اور قد بھی چھوٹا تھا. اور بیوی قسمت سے مل گئی تھی بڑی خوبصورت. جب بھی گھر میں آتے تھے سلام کرتے تھے، کہتے تھے تم بھی جنتی ہو اور میں بھی جنتی ہوں. جب بھی گھر میں آتے تھے تم بھی جنتی ہو میں بھی جنتی ہوں. ماحول اچھا تھا، نبھ جاتی تھی. ایک دن تھوڑی سی ناراض ہو گئی تھی بیوی، ہمیشہ کے معمول کی طرح کہنے لگے کہ تم بھی جنتی ہو ہم بھی جنتی. کا یہ پہاڑے کے علاوہ کچھ اور بھی یاد کیا ہے؟ تم بھی جنتی اور ہم بھی جنتی ہے، تم بھی جنتی. برسوں سے سنتے آ رہی ہوں، بس اس کے سوا بھی کچھ جانتے ہو؟ اچھا یہ بتا دو کہ تم بھی جنتی میں بھی جنتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دنیا میں اپنی جنت کا، میری جنت کا اعلان کرتے ہو؟ بتاؤ تو صحیح. بھئی جب انسان ناراض ہوتا ہے تو پھر حساب کتاب اسی طرح ہوتا ہے. ماحول نارمل ہو تو پھر ہر بات ہضم ہو جاتی ہے، پھر آپ جو چاہیں کہہ دیں. اگر ماحول اچھا ہو تو میں تیرا شاہ جہاں تو میری ممتاز محل بھی کہہ دے تو بھی معاملہ چل جاتا ہے. لیکن اگر ماحول خراب ہو، اجمل سلطان پوری صاحب نے کہا نا میں تیرا شاہ جہاں تو میری ممتاز محل، آ تجھے میں پیار کی انمول نشانی دے دوں. انہوں نے کہا تھا بہت اچھا کہا انہوں نے. اللہ تعالیٰ اگر وہ سلام حیات تو ان کو سلامت رکھے. محبت ہونی چاہیے، بیوی محبت کے لیے ہوتی ہے. تو یہ بات بھی کہہ دے تو چل جاتی کہ میں شائجہ اور آپ ممتاز چل جاتی ہے. لیکن اگر ماحول اچھا نہیں ہو نا تو پھر اگر یہ بھی کہہ دیا جائے نا کہ آپ بھی جنتی اور ہم بھی جنتی تو بھی پھر کہا جاتا ہے ذرا حساب دیجئے کہ کیسے جنتی ہے. وہ تھے نحوی کا بیوی آپ کتنی خوبصورت ہے، آپ کتنی خوبصورت ہے. جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میں شکر کرتا ہوں کہ مجھ جیسے کالے کلوٹے کو اللہ نے تم جیسی خوبصورت بیوی عطا کی ہے. تو میں جو شکر کرتا ہوں نا تو اللہ نے شکر کرنے والوں کے لیے جنت کا اعلان کیا ہے.
اس لیے اسے میں جنتی ہو گیا. اور تم جب مجھ پہ نظر ڈالتی ہوگی, اتنا کالا کلوٹا اتنی خوبصورت عورت کو مل گیا, تو تم صبر کرتی ہوگی, تم صبر کرتی ہوگی. اور صبر کرنے والوں کے لیے بھی اللہ